امت کے لیے وہ خلیفہ اول بائی ڈیفالٹ ہو مجھے نہیں پتا، وہ ڈی فیکٹو ہو مجھے نہیں پتا، لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ خلیفہ اول ہے۔ اب اس کا مطلب یہ کہ محمد ابن اسماعیل بخاری کے معیار پر پرکھے ہوئے ہیں، دیندار بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، عیب بھی کوئی نہیں ہے۔ عیب یہ ہمارے پاس یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا، ہم جانور میں اس لفظ کو تلاش کرتے ہیں، انسانوں میں ہم عیب کو تلاش نہیں کرتے۔ عجیب بات ہے یہ بہت عجیب سی بات ہے، یہ بہت ہی عجیب سی بات ہے، یہ بہت عجیب بات ہے۔ مگر اب آپ اگر مجھ سے کہیں کہ آپ بتائیے ائمہ اثنا عشر، ظاہر 12 امام ہیں اور 12 اماموں سے حدیثیں آپ تک پہنچ رہی ہیں، تو ہمارے پاس جب ہم حدیث صحیح کہتے ہیں تو اس کا معیار کیا ہوتا ہے؟ 3 اس کے معیارات رکھے گئے۔ ایک یہ کہ بیان کرنے والا اثنا عشری ہو، دوسرا معیار عادل ہو، تیسرا معیار ضابط ہو۔ آ جائیے تیسرا لفظ سمجھا دیتا ہوں، باقی دو آپ کے سامنے۔ ضابط کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس سہو اور نسیان نہ ہو، جس میں بھولنے چوکنے کا مرض نہ پایا جاتا ہو۔ یہ ائمہ یعنی اثنا عشری جو ہیں جب حدیث کی صحت کا تذکرہ کرتے ہیں یا صحیح احادیث کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ بڑا ہی اہم رکن ہے حدیث کی صحت کو بیان کرنے کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ہمارے پاس ہم انسانوں کے تعلق سے یہ نہیں کہتے کہ اس میں عیب ہے کہ نہیں ہے، معیوب ہے کہ نہیں ہے، یہ ہمارے پاس طریقہ نہیں ہے۔ مگر مسلمانوں نے، جمہور نے نہیں معلوم کیا دیکھا، کیا سمجھا، انسانوں کو کتنا بلند پایا نہیں پایا میں نہیں جانتا۔ بہرحال یہ کہ انہوں نے کہا کہ عیب نہ ہو اور ظاہر معتبر لوگوں نے مخالفت بھی نہ کی ہو۔ وہ حدیث کو بیان کرتے ہوئے خلیفہ اول سے حدیث لیتے ہیں، کہتے ہیں رأیت رسول اللہ علی المنبر، میں نے سرکار رسالت کو منبر پر دیکھا، اور اس طرح سے دیکھا کہ الی جنبہ حسن مجتبی، میں نے دیکھا سرکار کو منبر پر اور ان کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے حسن مجتبی۔ یہ منبر کی گفتگو ہو رہی ہے، ظاہر ہے یہ محراب کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے، یہ منبر کی گفتگو ہو رہی ہے، اور خلیفہ اول سے حدیث کو محمد ابن اسماعیل بخاری نے اٹھایا ہے۔ ظاہر اسناد اپنے سامنے ہے، ہمیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بے اختیار کا وَيُقْبَلُ النَّاسِ، اور ظاہر ہے کہ یہ انسانوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ ہی یہ کہا کہ کبھی جن سے گفتگو کر رہے تھے ان کو دیکھ رہے تھے، اور کبھی اپنے نواسے کو جو پہلو میں بیٹھا تھا اس کو دیکھ رہے تھے۔ اب پورا ویژول آپ کے سامنے ہے، میں چاہتا تھا کہ یہ اسی طرح سے بیان ہو، اسی طرح سے بیان ہو، اس لیے کہ جب تک آپ کے سامنے پورا ویژول پیش نہ کیا جائے آپ کی سمجھ میں حدیث نہیں آئے گی۔ کس کیفیت میں دیکھا؟ رسول کو منبر پہ دیکھا، تنہا منبر پہ نہیں دیکھا، پہلو میں حسن مجتبی کو دیکھا۔ تو پہلو میں کس کا مقام بنا؟ حسن مجتبی کا مقام بنا۔ اب اس کے بعد پہلو میں کوئی ہے نہیں ہے، مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں۔ مجھے اچھا اور لگا یہ کہ جس سے روایت کو لے رہے ہیں دنیا اس کو پہلو میں سمجھ رہی ہے، مگر وہ کس کو پہلو میں دیکھ رہا ہے؟ وہ حسن مجتبی کو پہلو میں دیکھ رہا ہے۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے، اس فرق کو سمجھ لیجیے۔ یعنی دنیا کا دیکھنا کچھ اور ہے، خلیفہ اول کا سمجھنا کچھ اور ہے۔ وہ دیکھ بھی رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں، یعنی قابلیت چاہیے پہلو میں بیٹھنے کے لیے۔ انسانوں کو دیکھ رہے ہیں، انسانوں کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں، اور پہلو میں جو بچہ بیٹھا ہے اس کی طرف بھی ایک نگاہ ڈالتے ہیں۔ یعنی ایسا ہے کہ امت کو بھی دیکھتے ہیں، امام کو بھی دیکھتے ہیں، امت کو بھی دیکھتے ہیں، امام کو بھی دیکھتے ہیں۔ یہ متواتر ہے، یہ تواتر کے ساتھ عمل ہے، اور جہاں حد تواتر قائم ہو جائے کسی عمل میں تو اس کو سنت کہتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں، اس کو سنت کہتے ہیں، یاد رکھیے۔ یعنی جس کی طرف سرکار رسالت مآب متوجہ ہو، یہ ہے نا، خلیفہ اول نے یہی کہا، متوجہ تھے، دیکھ رہے تھے،
اور ظاہر ہے کہ فقط ان کو نہیں، ایک طرف امت ہے، ایک طرف یہ نواسا ہے، ظاہر ہے بڑا نواسا ہے، کیوں نہ دیکھیں گے. اور اس کے بعد ایک مرتبہ جب دیکھ چکے تو کہا ان ابنی ھذا سید. یہ دیکھیے یہ خلیفہ اول ہے اور رہتی دنیا تک مسلمانوں پر احسان ہے. ہم تک تو حدیثیں بہت آئی ہیں مگر ان تک یہ حدیثیں پہنچے کہ جو ظاہر ہے کہ نہیں سمجھتے کہ یہ احادیث کیا ہے اور ان کی اہمیت کیا ہے. کیا کہا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے. سید کے معنی سادات کے لیے یہاں پہ، سید کے معنی ہے سردار کی، سردار کی، سردار ہے میرا بیٹا، میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا ہے. اب دیکھیے ان ابنی ھذا سید، اعتراض نہیں ہے کسی کو کہ یہ آپ کا بیٹا کیسے ہوا، یہ تو بیٹی کا بیٹا ہے. کوئی میرے پاس ایسی روایت نہیں ہے کہ خطبے کے درمیان کوئی بدو عرب کھڑے ہو کے یہ کہے کہ سرکار یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو بیٹی کا بیٹا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہنوں کو اتنا صیقل کر چکے تھے، ذہنوں کو اتنا آمادہ کر چکے تھے کہ یہ جو بیٹا بیٹھا ہے نا یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے. یعنی کتنی تربیت کی ہوگی. دیکھیں بدو عرب تو آپ کو معلوم ہے سمجھ میں بات نہیں آتی، درمیان میں کھڑا ہو جاتا ہے، گفتگو کرتا ہے. یعنی کتنی تربیت کی ہوگی. اب یہ تربیت کا مطلب یہاں تربیت سے مراد سال نہیں چاہیے اس کے لیے، یعنی اپنے عمل میں کتنے پابند رہے ہوں گے. اپنے عمل میں کتنے پابند رہے ہوں گے. نہیں آگے بڑھ جائے، کتنی مرتبہ اس طرح بٹھایا ہوگا، نہیں کتنی مرتبہ اس طرح دیکھا ہوگا، نہیں کتنی مرتبہ فرزند کہہ کے پکارا ہوگا، کتنی مرتبہ کہ جس کے نتیجے میں اعتراض نہیں ہے کسی کو، اعتراض نہیں ہے کسی کو. کم از کم اس دور میں تو اعتراض نہیں تھا. 500 برس کے بعد ہو جائے تو ہمیں کیا تکلیف ہے، ہم کیوں پریشان ہو. بھائی تاریخ دور ہو رہی ہے تو تفکرات بڑھ رہے ہیں، لیکن وہاں تاریخ بنتی ایسے تھی، وہاں تو تاریخ بن رہی تھی نا، بن تو نہیں چکی تھی، وہ تو تاریخ بن رہی تھی، وہ تو ہسٹری ان میکنگ تھی. تو جب ہسٹری ان میکنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ عمل ہے، اور عمل بھی کس کا کہ جس میں امکان خطا نہ ہو، جو صاحب عصمت ہو، جو دارائے عصمت ہو، جو مالک عصمت ہو. یہ اس کا عمل تھا، اس کا عمل تھا، یعنی امکان خطا نہیں اس عمل میں. کتنی مرتبہ دیکھا ہوگا، کتنی مرتبہ متوجہ کیا ہوگا، کتنی مرتبہ بیٹا کہہ کے پکارا ہوگا. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ یہ دستور ہے، یہ سرکار رسالت پاک کا دستور ہے کہ ساری زندگی کہنے کے بعد ایک مرتبہ ممبر کو منتخب کرتے ہیں اعلان کے لیے. یہ عجیب معاملہ، یہ عجیب معاملہ. ساری زندگی علی کو کہتے رہے یہ علی ہے، یہ علی ہے، یہ علی ہے. ایک مرتبہ وقت آتا ہے ممبر ظاہر ہے پالان شتر کا بن جاتا ہے، اس میں علی کو بلند کیا جاتا ہے تاکہ دنیا نہ صرف سن لے بلکہ دیکھ بھی لے. آپ کے پاس آج لفظ آیا آڈیو ویژول، سرکار کے پاس اس دور میں آڈیو ویژول تھا. اور پھر یصلح بہ بین الفئتین عظیمتین من المسلمین. دیکھیے یہ حدیث ہے پوری، یعنی کون ہے یہ میرا بیٹا ہے جو سید ہے، سردار ہے، اور اس سے اللہ مسلمانوں کے 2 متحارب گروہوں میں صلح کروائے گا. بہت غور سے سنیے، دیکھیے یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے، اس میں کچھ مسکنسیپشنز ہیں. یعنی اس سے 2 متحارب جو جنگ کے لیے آمادہ ہیں اس سے صلح کروائے گا. یعنی یہ کسی گروہ میں نہیں ہے. دیکھیے غور سے سنیے، غور سے سنیے، اس لیے کہ یہ فکر تازہ نہیں ہے، اس کو سمجھنے میں غلطی ہوئی. چونکہ کسی ایک گروہ میں آپ نے حسن کو رکھا تو آپ نے حسن کو پارٹی سمجھ لیا. حدیث یہ نہیں ہے، حدیث یہ ہے کہ 2 متحارب گروہوں میں جو بڑے ہیں، عظیم ہیں، مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا. حکم الہی سے
حکم الہی سے صلح کروائے گا. تو کیا آپ کی عقل اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اس کا مقام ان دو میں کہیں ہوگا یا مصلح ان دو سے بلند ہوگا؟ بس یاد رکھیے یہ بات. اگر وہ مصلح ہے تو کسی دو میں کا ایک نہیں ہو سکتا ہو، اس لیے کہ وہ ایکسپٹیبل نہیں ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں اس کو تفہیم ہے، یہ تفہیم ہے. آپ کو اگر میں یہ کہوں کہ معاویہ کو علیہ اللعن اگر اس کو حسن ایکسپٹیبل ہے تو پارٹی ہوتے ہوئے ایکسپٹیبل نہیں ہے. ذرا سا غور سے دیکھیے، غور سے سنیے. آج آپ کانٹریکٹ لکھتے ہیں نا، کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں نا، ڈسپیوٹ میں آپ جاتے ہیں، جب کوئی مسئلہ ڈسپیوٹ کا ہوتا ہے، اب وہ لیبر کورٹ میں آپ جائیں، ریگولر کورٹ میں آپ جائیں، کہیں بھی آپ جائیں، ڈسپیوٹ کو جائیں، آربیٹریشن کے لیے جب آپ جاتے ہیں، اصلاح کون کرتا ہے؟ مصلح کون ہوتا ہے؟ پارٹی کرتی ہے؟ یا آپ کہیں کہ نہیں، ہمیں ایک ایسا فریق چاہیے جو ان میں بلند ہو. اچھا، فقط بلند نہ ہو، معاملہ سنج بھی ہو، معاملہ فہم بھی ہو، جس میں عدالت بھی ہو، جو کسی کی طرف حمایت بیجا بھی نہ کرتا ہو، جانبدار بھی نہ ہو. تو اب ایسی صورت میں احسان کیا آپ نہیں مانتے محمد ابن اسماعیل بخاری کا کہ حدیث کو دیا اس دیندار سے، اس پرہیزگار سے، اس بے عیب سے، اس معتبر سے کہ جس نے چشمدید گواہی دی ہے کہ میں نے دیکھا منبر رسول پر پہلو میں حسن مجتبیٰ کو میں نے دیکھا. تو مقام تو ہو گیا طے. اس سے کم کا مقام حسن کا نہیں، اس سے کم حسن کا مقام نہیں ہے. بہت غور سے سنیے، یہ مقام ہے حسن کا، پہلو میں ہے، ایک زینہ نیچے نہیں ہے. بہت غور سے سنیے، ایک زینہ نیچے نہیں ہے، برابر ہے. یعنی اس کا مطلب یہ دو ہی صورتیں، یا تو ساتھ لے کے بیٹھے ہیں تو معاملہ طے ہے، یا بعد میں آئے ہیں تو جگہ وہی مل رہی ہے. دونوں صورتوں میں معاملہ ایک ہی ہے. ساتھ رہتے ہیں تو اسی وقت برابر ہیں، بعد میں آتے ہیں تو مسند رسول پہ جاتے ہیں. اب مجھے گھبراہٹ نہیں ہے کہ ان کو معاویہ کی مسند ملی یا نہیں ملی، وہ خلافت راشدہ میں آئے نہیں آئے، مسند رسول پہ